ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں. اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں، کیونکہ اس وقت آلریڈی PDM-1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ، اس سے جو حالات ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر PDM-2 ایک اور تجربہ. یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی. جو مہنگائی، بے روزگاری، اکانومی کے حالات، امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں. ہوش کے نہ کھلنے اور ملک کی سوچیں، بجائے لندن پلان، کبھی کون سا پلان، یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کریں تجربے، اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں، اس عوام کی سوچیں. 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہے، ان کے حل کے لیے سوچیں. تھینک یو. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مختلف کیسز میں آپ نے پیروی کی وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو کیا رزلٹ ملا ہے اور عدالتوں سے کتنا امید ہے؟ آج تو میکسیمم اس میں حاضریاں ہوئی ہیں، کوئی آرگومنٹس وغیرہ نہیں ہوئے. 27 اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکسٹ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 27 اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے. تو آج تو سمپل ججمنٹ ہوئی ہے اور حاضری ہوئی ہے. سر مجھے ایک چیز کا فرق بتائیے گا، کیونکہ آپ قانون دان ہیں، کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جو خود آ کے پیش ہو رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں، جلاوطنی خود ساختہ جلاوطنی کر کے پھر آتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق بتائیے گا. میں ان کا وکیل ہوں، میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا احترام کرنا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اور کسی ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے کوئی بہانہ سازی نہیں کرنا. ایک ریاست کا ایک نظام ہے، اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہوگا، دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئے گی. لیکن ہم نے ہر حال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جج صاحبان کے سامنے پلیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. گنڈاپور صاحب آپ کے ساتھ 2 سال فسطائیت کے گزرے ہیں. یہ بیان دیا ہے محسن نقوی صاحب نے کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نہ مارے جائیں، کیا کہیں گے؟ شکر ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، دیر ہے درست ہے. شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو، شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں. اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. اچھا علی امین گنڈاپور سے بھی آپ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے، انہوں نے احساس کر لی ہے، محسن نقوی کا آپ نے تذکرہ کیا، تو خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. کہ آپ لوگ غیر مشروط طور پر بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے زیادہ ضروری ہیں. لیکن اس وقت جب وہ ٹائم تھا تو بجائے اس کے بیٹھنے کے، انہوں نے زور، زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے اوپر فسائیت کی، جو غلط تھا. اس کے استعمال کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو، جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف، وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی.
हमारा मजहब यही कहता है। वो जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है वो फिर सजा के लिए तैयार है। सर गंडापुर साहब फजल रहमान के साथ आप बैठने के लिए अभी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका मैंडेट चोरी हो उसकी बात करें। वो कहते हैं मेरा मैंडेट ही चोरी केपी में हुआ है, तो फिर आप उसके साथ कैसे अलायंस करेंगे? देखिए, मैंडेट चोरी उसका होता है जिसका कोई वोट हो, जिसका घर में ही वोट ना हो। आप ऐसा करें, आप एक सर्वे कर लें डी खान जाकर कि लोगों को DI खान में लोगों को पकड़ पकड़ के किसकी पार्टी में ले जाया गया, इस मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, जबरदस्ती प्रोग्राम करवाया गया। ये कह रहे मैंडेट चोरी हुआ है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। अभी ये इलेक्शन हो रहा है 21 तारीख को। आपका भाई अपने कागजात जमा करा के भाग क्यों गया? इलेक्शन से क्यों भाग गया? दोबारा लड़ने का है प्रोग्राम, फिर मूड है, फिर हासिल। अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ। अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। वो देखो पश्चिम जहाँ पहुंचा है, पश्चिम में जाके जीत रहा है। बाकी हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर एक एजेंडा पे जो कि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ, कोई और भी समझता है कि तो चोरी हुआ है और इस एजेंडा पे वो साथ देने को तैयार है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली बता दूं आपको, मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके फिर मर्जी के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरे रोड पे कहा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और सर पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज ने रोटी सस्ती की है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप भी KPK में कोई रोटी सस्ती करने जा रहे हैं? देखें, मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ। टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ? मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, इस टिकटॉक बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिकटॉक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप कौम बेवकूफ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी कुछ दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी गई थी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा। तो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहां पर, लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। अभी फिर आप आ गई हैं, अभी आप जेट देंगी। पहले एक मरीज तो पहले जेट के लिए रनवे बनेगा, फिर वो जेट जाएगा उसको उठाएगा, फिर अस्पताल के लिए एक अलग रनवे बनेगा। ये बातें